السلام علیکم۔ مختلف خبروں اور تجزیوں کے ساتھ میں ہوں کیسر خان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ خان صاحب پر جتنا بھی بوجھ ڈالا جاتا ہے، جتنا اس کے اوپر گرا تنگ کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں مزید خطرناک ہو سکتا ہوں۔ آخر خطرناک ہونے سے خان صاحب کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جب سیاست پاکستان کی ہوتی تھی تو ایک بات ہوتی تھی، یعنی عوام کو سبز باغ دکھانا، اور پھر الیکشن کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ یعنی جب تک الیکشن ہوتے تھے، جب تک انتخابات نہیں ہوتے تھے، تو جو ایم این ایز ہوتے تھے، جو امیدوار ہوتے تھے، وہ عوام کے حلقوں میں آتے تھے، ان سے اپنی بات شیئر کرتے تھے اور ان کو ایک ایک چیز کا جو ہے دلاسا دیتے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے، ہم نے اس ملک کو، پورے ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہی چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے سیاست کا پورا نقشہ ہی بدل لیا، کیونکہ خان صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ میں نے الیکشن میں یہ کرنا ہے، ہم نے الیکشن میں یہ کرنا ہے۔ جب وزیر اعظم کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے تو خان صاحب نے پوری قوم کو دکھایا اور یہ چیز ثابت کر دی اپنے اعمال سے، انہوں نے اپنی کارکردگی سے انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ ہاں، صرف باتیں جو ہیں کرنا آسان ہے، لیکن کرنا، وہی چیز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے یہ سب کچھ اتنی زبردست طریقے سے کر دیا کہ خان صاحب نے پوری ملک کا جو ہے ایک نقشہ بدل دیا، بلکہ اس قوم کو ایک نیا سوچ دے دیا، ایک نئی ان کو منزل دے دی کہ ہم جو خواب دیکھتے تھے، قائد اعظم نے جو خواب، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، اور اس ملک کو جو ہے ایک ڈھانچہ دیا تھا بانی قائد اعظم نے، تو اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ مقصد جو ہے خان صاحب نے ابھی دوبارہ ہمیں اس طرح سے سمجھایا، پوری پاکستان کو سمجھایا، پوری پاکستان کے ایک ایک بچے کو، بوڑھے کو، عورتوں کو، سب کو اتنی زبردست طریقے سے سب کچھ بتا دیا کہ یقیناً خان صاحب جو ہیں اس ملک کی عوام کی دلوں کے اوپر اتنی راج کرنے لگے ہیں کہ اب جو ہے ان کو انٹرنیشنلی مانا گیا ہے کہ ہاں بالکل خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں۔ ان کو جو ہے خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کو جو ہے ان کی جو سوچ تھے، ان کی جو کارکردگی ہے، ان جو کرنا چاہتے تھے، یقیناً وہ ایک انتہائی ایک عظیم لیڈر ہی ایسا سوچ سکتا ہے، ایک بڑا لیڈر ہی ایسا سوچ سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے اوپر چونکہ گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، وہ اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، اس کے خلاف، خان صاحب کے خلاف جو گہرے تنگ کیے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے سب سے پہلے جنگ جو ہے خان صاحب کی جنگ، ان کا جو ہے جنگ اس ملک کے لٹیروں، اس ملک کے کرپشن والے، جو انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کرپشن کیا ہے، منی لانڈرنگ کیا ہوا ہے، خان صاحب کا جو جنگ ہے، جو خان صاحب آپ کو عام بتاتے ہیں کہ یہ میں سیاست نہیں کر رہا، یہ اپنے ملک کے لیے میں ایک جہاد سمجھتا ہوں، جہاد لڑ رہا ہوں میں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 30-35 سال اس ملک کو لوٹ لیا ہے۔ یقیناً خان صاحب یہ بات جو کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، کچھ تو ماشاء اللہ لگے ہیں، کچھ دور میں ایسے ماشاء اللہ کے دور گزرے ہیں، لیکن جب سے ہمارا آئین بنا ہے، اس کے بعد سے ضیاء الحق کے دور کے بعد سے ان ہی دو پارٹیوں، ان ہی دو خاندانوں کا جو ہے اس ملک پر راج ہے، اور ان ہی دو خاندان نے اگر کچھ کرنا ہوتا تھا تو اب تک تو وہ کر چکے ہوتے، لیکن انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، بلکہ ملک کو اتنے قرضوں میں ڈبویا، اتنے ملک کو دنسایا، دلدل میں پھنسایا ملک کو، کہ اب اس ملک کو جو ہے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اب چونکہ خان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پورے ملک کو جو ہے پاکستان کی سیاست سمجھائی، پاکستان کی معیشت سمجھائی، اور ان لوگوں کو جو ہے اب ڈر ہے کہ اگر خان صاحب مزید اس ملک میں رہے اور اس ملک کے عوام کو اس طرح سے بتاتے رہے تو یقیناً ہمارے آنے والی جو سیاست ہیں وہ تو دب جائے گی، ہم آگے سیاست کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ باقی پارٹیاں جو کرتی ہیں وہ سیاست کرتی ہیں، اور خان صاحب جو کرتے ہیں وہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو، مستقبل کو سنوارنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔
اور خان صاحب جو ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے لے آئے، پوری اس 22 کروڑ عوام کے سامنے لے آئے، یقیناً یہی ایک چیز ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مزید خطرناک ہو سکتا ہوں، یعنی ان دو خاندانوں کا اور باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی اصلیت مزید اس قوم کو بتا سکتا ہوں جو آج تک انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، کرپشن کیا ہوا ہے۔ تو یقیناً خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں مزید خطرناک ہو سکتا ہوں، خان صاحب سچ میں مزید خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے اب اس ملک کے لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ بالکل خان صاحب ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں، پھر ابھی پوری دنیا بھی یہ مان لیا کہ خان صاحب یقیناً ایک سچا لیڈر ہے، پوری مسلم کنٹریز نے یہ مان لیا۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے 3 سال کے اندر خان صاحب نے 2 دفعہ OIC کا اجلاس اسلام آباد میں اس ملک پاکستان میں کروایا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد یہ ایک انتہائی اس ملک کے لیے بڑی بات ہے، ایک خوشائند بات ہے کہ اس دور کے بعد جو ہے خان صاحب نے پورے مسلم ورلڈ کو پاکستان کی سرزمین پر اکٹھا کر دیا، اور ان کو ایک بات سمجھائی کہ پوری مسلم، چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں، ہم مسلم ورلڈ، ہم مسلم جو کنٹریز ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے کیوں نہ سوچیں۔ تو خان صاحب کا ایک بڑا انٹرنیشنل لیڈر ہونے کا اور پاکستانی عوام کے لیے اور پوری پاکستان کے لیے ایک عظیم لیڈر ثابت کرنے کا اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اور ایک ہی مہینے میں 2 بار اور 2-3 مہینوں میں 2 بار اجلاس کرنا یقیناً اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو خان صاحب نے یہ سب کر کے دکھایا۔ اور پھر جس طرح سے خان صاحب نے پوری مسلم ورلڈ کو اکٹھا کر کے پھر مسلمان کنٹریز کا مقدمہ لڑا، پوری دنیا کو بتایا کہ افغانستان میں جو زیادتی ہو رہی ہیں، جو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو افغانستان کے عوام کے ساتھ اب چونکہ وہ کمزور ہوئے ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہم اسی برے وقت میں ان کا ہمیں ہاتھ تھامنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ فلسطین کی جو مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر کے عوام کے اوپر جو ظلم بربریت کا جو بھارت نے ان کو شکار بنا ہے، یقیناً یہ مقدمے لڑنا ایک لیڈر کے لیے، ایک انسان کے لیے ایک اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں آج خان صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ یقیناً ایک عقل مند، ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا انسان ہی ایسا سوچ سکتا ہے جس طرح سے خان صاحب نے اس ملک کے لیے اور پوری مسلمانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک چیز جو انہوں نے سوچا ہے کہ پوری مسلمانوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور اپنی مفاد کے لیے ہم اپنے فیصلے کریں گے۔ تو یقیناً اس چیز سے پوری دنیا کو ڈر ہے کہ خان صاحب نے یہ سب کیسے کر کے دکھایا، اور خان صاحب نے محنت کی، اتنی جدوجہد کی، خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا، اور پوری دنیا کو یہ ڈر ہے اگر خان صاحب اسی طرح سے یہ سب کچھ کرتے رہے تو یقیناً ہمارے لیے آگے جو راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور پھر ہماری جو سیاست کے دروازے ہیں، باقی جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے پوری سیاسی پارٹیوں کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر خان صاحب اسی طرح سے اس سوچ کے ساتھ کڑے جاتے رہے تو یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اب یہ خان صاحب جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز کر چکا ہے کہ خان صاحب سچ میں ایک بڑا مسلم لیڈر ہیں، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے اور پاکستان کو اس مقام تک پہنچائے گا جہاں تک پہنچنے کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں، اور جس کا قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس مسلم کنٹری کو جو ہے خواب دیکھا تھا کہ ہم نے اس ملک کو یہاں پر دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا، اور وہ ترقی کی وہ منزل طے کرے گا جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور جس کے لیے قائد اعظم نے محنت کی اور ہمارے اس ملک کو جو ہے آزاد کیا اور ہمیں یہ ملک تحفے میں دے دیا۔ تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنی دعا میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔